آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ چیف منسٹر کی تقریر کے دوران ڈی ایس سی اردو میڈیم امیدواروں کا احتجاج۔ ڈی ایس سی 2024 کے اردو میڈیم کے امیدواروں نے آج رویندر بھارتی میں ایک پروگرام کے دوران، جس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی شریک تھے، احتجاج کیا۔ انہوں نے اردو اسکولوں میں روسٹر سسٹم کے تحت محفوظ جائیدادوں کو عام زمرے میں تبدیل اور ان جائیدادوں پر تقررات کرنے کا مطالبہ کیا۔ خاتون امیدوار پلے کارڈ تھامے ہوئے تھیں۔ بعض امیدواروں نے چیف منسٹر کے سامنے کھڑے ہو کر اردو میڈیم اسکولوں میں اساتذہ کے تقررات سے متعلق بیان نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا، جس پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے احتجاجیوں کو اپنی نشستوں پر واپس جانے کا مشورہ دیا۔ آج تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے رویندر بھارتی میں یوم اقلیتی تعلیم و یوم اقلیتی بہبود اور تقسیم ایوارڈ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس دوران ڈی ایس سی 2024 کے امیدوار چیف منسٹر اور دیگر قائدین کے تقاریر کے دوران پلے کارڈ بتاتے رہے تھے۔ وہاں موجود خاتون پولیس عملہ نے برقع پوش احتجاجی خواتین کو وہاں سے ہٹا دیا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ کانگریس حکومت پر اقلیتوں کو نظر انداز کرنے کا تارک راما راؤ نے لگایا الزام۔ تلنگانہ بھون میں مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش تقاریب۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ میں کانگریس حکومت پر اقلیتوں کو نظر انداز کرنے اور بی جے پی طرز کی بلڈوزر پالیسی اپنانے کا الزام لگایا، جو خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی 136ویں سالگرہ کے موقع پر پارٹی کے دفتر تلنگانہ بھون میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس نے ریاست میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اقلیتی طبقے کو حاشیے پر ڈال رہے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کے ٹی آر نے جنوری سے اکتوبر 2024 تک ہونے والے تقریباً 25 واقعات کی نشاندہی کی، جو اقلیتوں اور ان کی جائیدادوں کو نشانہ بنانے جانے کی عکاسی کرتے ہیں، جن میں 23 جولائی کو معین آباد میں 200 سالہ قدیم قطب شاہی مسجد کی مسماری بھی شامل ہے۔ بی آر ایس لیڈر شیخ عبداللہ سہیل نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اقلیتی فلاحی اسکیمات کو روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اقلیتی قیادت کو نظر انداز کیا ہے اور اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے گزشتہ 11 ماہ میں ایک بھی اجلاس منعقد نہیں کیا۔ آخر میں شیخ عبداللہ سہیل نے کہا ہے کہ اعلان کیا کہ بی آر ایس پارٹی جلد کانگریس حکومت کی اقلیتوں کے لیے ناکامیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے احتجاجی پروگرام شروع کرے گی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ کانگریس کو برسر اقتدار لانے میں مسلمانوں کا کلیدی رول، ریونت ریڈی کا اعتراف۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں کانگریس کو اقتدار لانے میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں نے کلیدی رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ کے نزدیک ہندو اور مسلمان دو آنکھوں کی طرح ہیں اور ریاست کے عوام بالخصوص اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور ان کی تعلیمی، معاشی، روزگار اور دیگر مسائل حل کریں گے۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی، اقلیتی اقامتی تعلیمی ادارے جات سوسائٹی اور محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے پیر کے روز مجاہد آزادی و ملک کے اولین وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر رویندر بھارتی میں منعقدہ یوم اقلیتی بہبود اور یوم قومی تعلیم اور پیشگی ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں کی تائید سے کانگریس کو 65 اسمبلی حلقوں سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں دو پریوار ہیں، ایک مودی پریوار اور دوسرا گاندھی پریوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو آزاد کرانے کی تحریک میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ کانگریس پارٹی اقلیتوں کو اپنا ایک خاندان سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور ریاست میں اقلیتیں بسا اوقات
چھوٹی چھوٹی باتوں پر سے ناراض ہو جاتی ہیں، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے وہ کانگریس کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی پریوار ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر کے انہیں تقسیم کر رہا ہے۔ وہ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے اسمبلی انتخابات کی مہم میں مودی پریوار مذہب کے نام پر عوام میں نفرت پیدا کر رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ دائرہ میر مومن میں کالا جادو کا سامان برآمد، مقامی افراد میں خوف۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے سلطان شاہی میں دائرہ میر مومن میں کالا جادو کی اطلاع سے خوف و ہرس پھیل گیا۔ خبر کے پاس شیشے میں بندھی ہوئی خواتین کی تصویریں اور مختلف اشیاء ملی، جس سے کالا جادو کے شبے کو توقیت ملی۔ جیسے یہ واقعہ سامنے آیا، ایم کے چارمینار حلقہ اسمبلی کے ایم ایل اے میر ذوالفقار علی نے فوری طور پر قبرستان کا دورہ کیا اور پولیس کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایم ایل اے میر ذوالفقار علی نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولیس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرائیں تاکہ لوگوں میں پھیلے خوف کو ختم کیا جا سکے۔ پولیس نے جائے واقعے کا معائنہ کیا اور شواہد اکٹھا کیے، جبکہ اس واقعے سے متعلق مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے تاکہ اس کی اصل حقیقت سامنے آ سکے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔